السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کا تقریباً آج 14واں روزہ ہے اور 15ویں تراویح ہو گئی، تو آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہے، آدھے روزے ہمارے گزر چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک غفلت اور کوتاہی میں ہیں، اور وہ عبادت کر کے رمضان مبارک کی گھڑیوں کو قیمتی نہیں بنا رہے، سستی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں رمضان مبارک کے اس دوسرے عشرے میں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں کثرت سے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ انسان کو یاد ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو یاد نہیں ہے، تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے جو یاد ہیں کہ اللہ میرے یہ گناہ ہے، میرے یہ گناہ معاف فرما، اور جو یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، یا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو ایک تو گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو سچی توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے۔ اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ رو رو کر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر توجہ سے گڑ گڑا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو جاری ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، یا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، آپ کی توبہ قبول ہوگی، وہ آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آئے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ استغفار کے جو کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے کئی سارے کلمات آتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی طرح استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو ان کلمات سے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ان کلمات کے ذریعے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ان کلمات کے ذریعے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے، آپ کو یہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، تو سید الاستغفار کا آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، یا گوگل پر آپ سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو سید الاستغفار 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں 1 مرتبہ، یا شام کو پڑھ لیں، یا صبح شام دونوں وقت میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے صبح سید الاستغفار پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اگر شام کو پڑھا صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس انسان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو سید الاستغفار بھی پڑھیں، تو ان کلمات کے ساتھ آپ استغفار کریں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح صبح شہری میں جلدی اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ پڑھنا چاہیں، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگیں، تو تہجد کا اہتمام کر کے اس وقت آپ جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح افطار کے وقت
جو آپ دعا ضرور مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ماں باپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ ضرور دعا مانگیں۔ تو یہ افطاری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی تک ہم غفلت میں گزر رہے ہیں، غفلت میں دن گزار رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، تو اس کوتاہی کو آج سے ترک کر دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب پہلے اسٹیپ پر آپ نے پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے اسٹیپ پر جب آپ نے پاؤں رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرے اسٹیپ پر جب تیسری مرتبہ پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کوئی دعا تو نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تینوں مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے 3 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اور جب میرا نام آئے درود شریف پڑھا جائے اور جو شخص مجھ پر درود نہ پڑھے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی یہ 3 آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہا۔ جبرائیل امین نے 3 آدمیوں کے لیے بد دعا کی۔ ایک وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، نبی نے فرمایا آمین۔ پھر وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور اسی طرح جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور پھر میرا نام سننے کے بعد وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر نبی نے آمین کہہ کر تائید فرمائی کہ یہ تینوں لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو ہم اگر رمضان میں غفلت کریں گے، گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو ان بد دعاؤں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے اور ہم ہلاکت کا باعث ہمارے لیے ہماری بقیہ زندگی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ضرور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو ضرور بتائیں کہ کس کس نے استغفار پڑھا ہے اور کون کون دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے اور کون کون قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کون کون رمضان کو اپنی عبادت میں گزار رہا ہے۔ تو یہ کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کون کون کر رہا ہے، کس نے کتنا قرآن پڑھ لیا، کتنی بار قرآن مکمل کر لیا، یہ بھی ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔